بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم اور شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو کرتے ہیں شروع۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالات زندگی کے بارے میں بتائیں گے۔ عظیم صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام جندم بن جنادہ تھا۔ آپ کا تعلق بنو غفار قبیلے سے تھا۔ آپ کا شمار عظیم محدثین میں ہوتا ہے۔ لاتعداد احادیث آپ سے مروی ہیں۔ اکثر محدثین نے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث آپ سے ہی روایت کی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے سے قبل بھی شرک اور بت پرستی سے سخت بیزار تھے۔ جب ان تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان بعثت کی خبر پہنچی تو انہوں نے اپنے بھائی کو حالات معلوم کرنے کے لیے مکہ بھیجا۔ ان کے بھائی نے مکہ سے واپس آ کر جب انہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی تعلیمات سے آگاہ کیا تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوانہ وار مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ وہ پانچویں ہستی ہیں جنہوں نے اسلام کی دعوت قبول کی۔ صحیح بخاری سمیت صحاح ستہ میں آپ کے قبول اسلام کا واقعہ منقول ہے۔ زید ابو قتیبہ اسلم منصا ابو جمرہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم سے کہا میں تم سے ابو ذر کے اسلام کا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے میں قبیلہ غفار کا آدمی ہوں۔ ہم کو خبر پہنچی کہ مکہ میں ایک شخص ظاہر ہوا ہے جس پر نبوت کا ظہور ہوا ہے۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ تم اس شخص کے پاس جا کر بات چیت کرو اور مجھے اس کی خبر دو۔ پس وہ گئے اور آپ سے ملاقات کرنے کے بعد لوٹ آئے۔ میں نے اپنے بھائی سے دریافت کیا کیا خبر لائے ہو؟ جواب دیا، باخدا میں نے ایک ایسے جوان مرد کو دیکھا جو نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ میں نے کہا مجھے اتنی سی خبر سے تسکین نہیں ہوئی۔ میں نے خود ناشتہ اور لاٹھی لی اور مکہ کی طرف چل دیا اور مکہ میں داخل ہو کر سخت پریشان ہوا کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتا نہیں تھا اور نہ ہی یہ مناسب سمجھا کہ کسی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھوں۔ میں نے اپنا معمول بنا لیا تھا، زمزم کا پانی پی لیتا اور کعبہ میں رہتا۔ ایک دفعہ میری طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے اور انہوں نے پوچھا کیا یہ شخص مسافر ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا ہمارے ہاں چلو۔ میں ان کے ساتھ چل دیا۔ راستہ بھر نہ انہوں نے مجھ سے کوئی بات پوچھی اور نہ میں نے ان سے کچھ بیان کیا۔ جب صبح ہوئی تو کعبہ میں گیا تاکہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی سے دریافت کروں اور کوئی مجھ سے آپ کے حالات بیان کرے۔ دوبارہ پھر میری طرف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا۔ انہوں نے کہا ابھی تک تمہارے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ تم اپنے جائے قیام کو پہنچو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے ساتھ چلنے کو کہا اور مجھ سے پوچھا یہاں مکہ میں تم کیوں آئے؟ میں نے کہا اگر تم میرے راز کو ظاہر نہ کرو تو تم سے کہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں رازدار ہی رہوں گا۔ میں نے ان سے کہا کہ ہمیں خبر ملی ہے کہ یہاں ایسے شخص ظاہر ہوئے جو نبوت کی دعوت دیتے ہیں۔ اگرچہ میں نے اپنے بھائی کو بھیجا تھا وہ ان سے بات چیت کر کے مجھے اطلاع دے، مگر انہوں نے لوٹ کر کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا، اس لیے میں خود ہی ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بس اتنی سی بات ہے تو خوش ہو جاؤ کہ تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ میں خود ان کے پاس جا رہا ہوں، تم میرے ساتھ چلو، جہاں میں جاؤں وہاں تم بھی جانا۔ چنانچہ میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چل دیا اور ان کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے دولت اسلام سے سرفراز فرمائیے۔ چنانچہ رسول عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے مسلمان کیا اور فرمایا ابو ذر اس بات کو پوشیدہ رکھو اور اپنے شہر کی طرف واپس جاؤ، پھر جب ہمارے غلبہ کی تم کو خبر پہنچے تو آ جانا۔ میں نے عرض کیا اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا رسول بنا کر بھیجا ہے، میں اس بات کو لوگوں میں پکار کر کہوں گا
चनांचा अबू ज़र ने काबा में कुरैश से कहा, ए कुरैशियों, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद इसके बंदे और इसके रसूल हैं। कुरैश ने कहा, इस बेदीन की खड़े होकर खबर लो, और वो मारने के लिए तैयार हो गए और मार मार कर अदमुआ कर दिया। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुझे देखा, खुद को मेरी ढाल बना लिया और काफिरों से कहा, तुम्हारी खराबी हो, गफ़ार के आदमी को कत्ल किए देते हो, हालांकि तुम्हारी तजारती मंडी और रास्ता गफ़ार ही की तरफ से है। ये सुनकर वो बाज आ गई। फिर जब सुबह हुई तो मैंने काबा में जाकर वैसे ही कहा जैसे कल कहा था। फिर इन्होंने कहा, इस बेदीन की खड़े होकर खबर लो। चनांचा मेरे साथ वही हुआ जो कल हुआ था। फिर अब्बास ने देखा और मुझे इनसे बचाकर कल की तरह बातचीत की। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अबू ज़र के इस्लाम की ये पहली मंजिल है। रवायात में है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमा शहादतें पढ़ाने के बाद आपसे फरमाया, अबू ज़र अपने वतन लौट जाओ, तुम्हारे चचाजाद भाई का इंतकाल हो गया है, तो तुम इनके तनहा वारिस हो, जाकर इनकी जगीर संभालो और जब हम बुलाएं आ जाना। अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक अपने कबीला वापस तशरीफ़ ले गए और वहाँ तबलीग इस्लाम का सिलसिला जारी रखा। बाद अज़ हिजरत आप मदीना में ज़ियारत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शरफ याब हुए। हज़रत बुरीदा कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे 4 आदमियों से मोहब्बत करने का हुक्म देते हुए फरमाया है कि अल्लाह भी इनसे मोहब्बत करते हैं। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, हमें बताइए कि वो कौन है। आपने 3 मरतबा फरमाया कि इनमें से एक तो अली है और बाकी 3 अबू ज़र, मिक़दाद और सुलेमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब्बास अम्बरी, नदर बिन मोहम्मद, अकरमा बिन अम्मार, अबू ज़मील, मालिक बिन मुर्सद। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे मुतल्लिक़ फरमाया है कि आसमान ने अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ज़्यादा ज़बान के सच्चे और वादे को पूरा करने वाले पर साया नहीं किया और ना ही इससे ज़्यादा सच्चे और वफ़ाशुआर शख्स को ज़मीन ने उठाया। वो यानी अबू ज़र ज़ुहद में ईसा बिन मरियम के मुशाबे हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह पूछा, गोया के रश्क कर रहे हो कि क्या हम इन्हें बता दें? फरमाया, हाँ बता दो। यही हदीस हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आसमान ने अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ज़्यादा सच्चे पर साया नहीं किया और ना ही ज़मीन ने इनसे ज़्यादा सच्चे इंसान को उठाया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।